محترم سامعین حضرات، آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو، ہم سب بے حد خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ہم میں سے بہتوں رمضان سے چند دنوں پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے ہم لوگوں پہ بے حد احسان و کرم کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں دوستو، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری تاریخ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو مخاطب فرما کر کہتے کہ بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یوں آئی حدیثوں کے اندر، جن کا مفہوم ہے کہ ایک فرض نماز ادا کرنے پر اللہ 70 فرض نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک فرض نماز کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں جو بھی نیک عمل کریں گے، اللہ اس کا 70 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، اس مہینے کی فضیلت قرآن شریف میں بھی آیا۔ اس مہینے کا جو روزہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان بالغ پر 5 چیزیں فرض ہیں: ایک ایمان، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ دوستو، کسی شخص نے اگر بنا کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ سال بھر روزے رکھے، لگاتار رکھے، پھر بھی اس ایک روزے کے برابر کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ دوستو، جو بھی صحت مند حضرات ہیں، انہیں ہر حال میں روزہ رکھنی چاہیے۔ اپنے کام کو تھوڑا کم کر لیں، لیکن روزہ ضرور رکھیں۔ دوستو، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی شانہ بندے کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ بندے خالص میرے لیے رکھ رہے ہیں، میری ڈر سے رکھ رہے ہیں۔ دوستو، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اخلاص چھپا ہوا ہے۔ دوستو، یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے، بے حد محبوب۔ اس لیے بھائی، ہم سب پوری کوشش کریں کہ ہمارا ایک بھی روزہ فوت نہ ہو۔ محترم سامعین حضرات، اس مہینے کی فضیلت قرآن مجید میں آئی۔ اس مہینے میں 4 کام کرنے ہیں خصوصی طور پر۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور دوستو تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں قرآن پاک کی خوب ہم تلاوت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو قرآن شریف کو ہم مکمل کریں۔ محترم سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، پھر تابعین اور اولیاء کرام کے یہاں
جو ہے لوگ 10 قرآن 20 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ دوستو، اللہ کا کلام قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ نے، اس کی ہم قدر کریں، اس کی خوب اچھی طرح سے اس کو پڑھیں۔ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، اس مہینے میں ہم دو ذکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے زبان پہ جاری رکھیں۔ ایک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جو ذکر ہے وہ استغفار کی ہم کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم حضرات، اس مہینے میں سحری کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، سحری کو نہ چھوڑیں۔ دوستو، سحری کھانا سنت ہے۔ دوسری امت اور امت محمدیہ کے روزے میں ایک بڑا فرق ہے۔ پہلی امت کا روزہ بڑا ٹف تھا، وہ افطار سے لے کے پھر افطار تک ہی ہوتا تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا اس امت پر، سحری کا اللہ نے حکم دیا۔ تو دوستو، سحری ضرور کھائیں، اور سحری کے وقت ہم رمضان المبارک کے جیسے مبارک مہینے پہ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، ضرور بالضرور۔ اتنا اچھا موقع ہے، ہم سحری کھانے اٹھتے ہی ہیں، اور 2-4 رکعت کم سے کم ہم لوگ تہجد ضرور پڑھیں۔ پوری رمضان کے آدمی کو تو پوری زندگی تہجد پڑھنی چاہیے، کم سے کم رمضان شریف میں تو ہم عادت ڈال دیں کہ ہم تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ محترم سامعین، ایک بار کا واقعہ ہے، ایک حدیث کا حدیثوں میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے۔ جب ممبر پہ پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پہ قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسرے پہ قدم رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر آج ایک ایسی بات دیکھی، نئی بات دیکھی جو پہلے کبھی نہ سنی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جب میں نے ممبر کے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ اور دوسرے رمضان المبارک کا کیا کہا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروالے بندہ، وہ برباد ہو جائے۔ پتہ ہے، جبرائیل جیسا مقرب فرشتے کی دعا، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں دوستو ہے نا، ہم اس کی قدر کریں، جہاں تک اللہ سے رو دھو کر دعا استغفار کر کے ہم اپنی مغفرت ضرور کروا لیں۔ محترم سامعین، دوسرے سیڑھی پہ جب قدم رکھا پھر آمین کہا تھا، تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین نے یہ دعا کی، اے اللہ وہ شخص برباد ہو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ہم ضرور درود بھیجا کریں، ضرور بالضرور درود بھیجا کریں۔ جتنا ہو درود کی کثرت کریں۔ درود کی کثرت کرنے سے دوستو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اور دوستو، تیسری جو آمین، 3 بار آمین کہا تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تیسرا آمین کس پہ کہا تھا؟ اس وقت جو تیسری دعا کی تھی، بد دعا کی تھی جبرائیل علیہ السلام نے، وہ کیا بد دعا تھی کہ جس شخص کے ماں باپ بوڑھے ملے،
ماں باپ بوڑھے ملے اور اس کی خدمت کر کے ماں باپ کا دل خوش کر کے وہ جو ہے جنت میں اپنا گھر نہ بنا لے۔ دوستو، ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ دوستو، ماں باپ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں، تو بھائیو ہم اس مبارک مہینے میں کیا ہمیشہ ماں باپ کی خوب خدمت کریں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ کا نام سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی انہیں توفیق نہیں ہو پائی۔ وجہ کیا تھی؟ ماں کی خدمت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم ماں کی خدمت کرو، میرے پاس ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جب بھی اویس قرنی آئے اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ اویس قرنی سے دعا کروانا، کیونکہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں۔ کیوں انہوں نے ماں کی خدمت کی، ماں کی ایسی خدمت کی۔ دوستو، میں نے یوں سنا بزرگوں سے جب قیامت کے دن سب لوگ جو بھی نیک لوگ ہوں گے جنت جا رہے ہوں گے، اویس قرنی بھی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے کہ سب کو جانے دو اور اویس قرنی اللہ کو روک دو۔ اویس قرنی کو بڑی فکر ہوگی، تعجب ہوگی کہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ فرمائیں گے اویس قرنی دیکھو یہ جو لاکھوں لوگ کھڑے ہیں جس پہ جہنم جانا طے ہو چکا ہے، لیکن اگر تم اس میں سے جدھر بھی انگلیاں پھیر دو، جتنے لوگوں کی تم سفارش کر دو، ہم سب کی مغفرت کر دیں گے۔ دوستو، ماں کی خدمت پر کیا مقام ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا ایک کسائی ہوگا، کسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ میں اتنا بڑا نبی اللہ سے بات کرتا ہوں اور میرا ساتھی ایک کسائی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کسائی کے پاس گئے اس کا عمل جاننے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں وہ کسائی پہلے ماں کے پاس جاتا ہے، بوڑھی ماں ہے، ماں کا منہ ہاتھ دھلاتا ہے، کھانا خود سے بناتا ہے، ماں کو پہلے کھانا کھلاتا ہے، ماں کا بستر کرتا ہے، ماں کا کپڑا بدلتا ہے اور ماں کو اچھے سے بستر کر کے مچھرائی لگا کے سلا رہا ہے، اور ماں یہ دعا دے رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کے بغل میں گھر دینا۔ دوستو، ماں کی خدمت کر کے آپ دعائیں ماں باپ سے پوری دعائیں لیں، اس سے اللہ آپ کی پہلے دنیا بنائیں گے پھر آخرت بھی بنائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں خاص کر کے ہم ماں باپ کا خاص دھیان رکھیں، زندگی بھر دھیان رکھیں۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری مہینے میں کہا تھا نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ نے اِنَّا أَنزَلْنَا میں فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک ایسی رات جس کی عبادت ہزار رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے نا۔ دوستو، کتابوں کے اندر آیا، حدیث کے اندر آیا کہ 80 سال کی عبادت کے برابر کا ثواب ہے۔ اخیر اسرا کی جو 10 راتیں ہیں، خاص کے کہا جاتا ہے طاق راتیں، لیکن کبھی کچھ حدیث جو ہے طاق کے بنا بھی ہے، اس لیے آخر کی جو 10 راتیں ہیں کوشش کریں کہ پوری رات ہم عبادت کریں۔ ایسے 27 لوگ مانتے ہیں، 27 نہیں، اسے 27 زیادہ تر حدیثوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ سب آئے ہیں۔ کچھ حدیثوں میں تو میں نے دیکھا کہ 22 اور 24، 26 بھی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کیا بیت جائے کہ اگر ہم 10 راتیں
اللہ کے واسطے سب قدر اگر حاصل کریں. ایک آدمی کی اوسط آیو ایوریج وہ 60 سال 70 سال ہے. اگر ایک بھی سب قدر کی رات مل گئی تو پوری زندگی عبادت میں لکھا چلا جائے گا. اس لیے بھائیو دوستو، ہم لوگ جو ہے سب قدر کی جو ہے رات کے لیے بھی ابھی سے ہم لوگ کوشش کریں. دوستو، روزے کی حالت میں کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں. نہیں تو دوستو ہے نا، ایک حدیثوں کے اندر کیا ہے، کچھ لوگ روزہ رہتے ہیں اسے صرف بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا. کارن کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں ہے نا، فلم دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور کیا کیا کام کرتے ہیں، دن بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں. تو دوستو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے واسطے رکھ رہے ہیں، تو دوستو ہم جو ہے خوب اس میں عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. میں نے کہا نا، 2 ذکر ہر وقت کریں. ایک پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر استغفار کی خوب کثرت کریں. دوستو یہ مبارک مہینہ ملا ہے، جتنا کما سکیں لوٹ سکیں، نیکیاں لوٹ لیں، کما لیں، خزانہ بھر لیں. اللہ تعالیٰ سانو دوستو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس مبارک مہینے کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو ہم سب کو دین دنیا دونوں میں چین، سکون، عزت، عافیت، محبوبیت، مقبولیت کی زندگی عطا فرمائے. اور سامعین حضرات، آپ سب سے بھی گزارش ہے، اس ناچیز کے لیے بھی دعاؤں میں کچھ حصہ رکھیں گے، انہیں یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ سانو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما.